السلام علیکم. ڈاکٹر سمرا امین چودھری اینڈرالوجسٹ فرام لاہور. آج میں نے سوچا کہ اتنا کانفلکٹ سا ایک معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں پھیلا ہوا ہے ہر طرف، عورت مارچ، تو میں بھی کچھ اپنے رائے کا اظہار کر لوں اور اپنی ینگ سسٹرز اور اپنے کچھ میل بھائیوں سے کچھ باتیں شیئر کر لی جائیں. ناٹ کہ میں کسی کو بہت زیادہ کنڈیم کرنے والی ہوں یا کیا، بٹ دی تھنگ از کہ عورت مارچ 8 مارچ کو منایا جاتا ہے، بہت سالوں سے منایا جا رہا ہے. بٹ اس سال جو کنٹروورسیز بنی ہیں عورت مارچ پہ، اس سے پہلے نہیں بنی تھی. وہ کیوں بنی کہ لاسٹ ایئر جو ہیں میں نے بھی وہ پوسٹرز دیکھے اور یقین جانیں اس میں اچھے پوسٹرز بھی تھے، بٹ ہائی لائٹڈ جو میڈیا میں کیا گیا اور ہمارے آبویسلی انٹرنیشنل میڈیا میں جو ہائی لائٹڈ باتیں گئیں اس مارچ کے ریفرنس سے، دوز ور کہ میں دوپٹہ کیوں لوں، تم نے دوپٹہ لینا ہے تو اپنی آنکھوں پہ باندھ لو، اوکے لو میں بیٹھ گئی ٹانگیں کھول کے. مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، بہت سی باتیں جو میں کہہ ہی نہیں رہی، جو یقین جانے کہ سن کے مجھے شرم آ رہی تھی. اور اب بھی میں نے کچھ دیکھا 2-3 دن پہلے گلبرگ میں کچھ لڑکے اور لڑکیاں ایسے ہی شرمناک پوسٹرز لگا رہی. اوکے، مارچ میں جو ایجنڈا اپنایا جا رہا ہے، وہ جو ینگر جنریشن کی بچیاں ہیں وہ شاید بھول گئی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. نمبر 1، لوگ مسلمان یا اسلام کے بارے میں بات کرنے سے جھجکتے ہیں سوشل میڈیا پہ، بٹ جب روٹ کاز ہی اسلام سے دوری ہے تو پھر اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا کیا ہمیں ضرورت ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے. نو، اس کا مطلب کلیئر ہے. اور اس کے سلسلے میں جو پروگرامز ہیں، جن پروگرامز میں ہوسٹ بیٹھ کے ایک ایسے شخص کو یا ایک ایسے ہمارے لیجنڈری ڈائریکٹر، میرے فیوریٹ ڈائریکٹر مسٹر خلیل الرحمان میری فیوریٹ ہمیشہ سے رہی ہیں، حسینہ معین میری ہمیشہ سے، عمیرہ احمد کے پلیز ہم فینز ہیں ان کے، ہمارا ان سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. جب بھی حسینہ معین کا کوئی ڈرامہ لگا ہم نے ہمیشہ دیکھا. تنہائیاں انکہی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. جتنے عمیرہ احمد کے ناولز ہیں وہ ہمیں ابھی تک ڈائلاگز رٹے ہوئے ہیں ان کے. سیم گوز ٹو مسٹر خلیل الرحمان قمر کہ ان کے جتنے صدقے تمہارے یا ذرا یاد کر ابھی اور دور جانے کی کیا بات ہے میرے پاس تم ہو. ایک ایسے شخص کو جس نے پوائنٹ آؤٹ کیا صحیح ٹائم پہ فتنوں کے دور میں صحیح فتنے کو، اس کو ہوسٹ کا مطلب ہوتا ہے میزبان بلا کے اور بھی بات چھوڑتے ہیں. کسی مسلمان کو کیا یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی انسان کی تذلیل اس حد تک کرتے؟ میں مسٹر منصور علی خان، اداکارہ ریشم جو میری بہت فیوریٹ رہی ہیں، انہوں نے جو شہرزاد میں کر دیا کمال کر دیا. بٹ آئی ایم سوری مس ریشم، یو آر رانگ، یو ٹک مسٹر خلیل الرحمان رانگ. آپ نے اس دن بھی اس ڈرامے کے اس 2% والے سینٹنس کو غلط میننگ میں ہی ریپیٹ کیا. 2% کا مطلب اس عورت سے تھا کہ جو اپنا گھر توڑتی ہے، اپنے خامد کو چھوڑ کے جاتی ہے کسی اور کے خامد کے ساتھ، رائٹ. اور مسٹر عامر لیاقت کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. کیوں نہیں ہم لوگ اس عورت مارچ کو، مجھے بتائیں، ان گندی سوچوں سے نکلیں. میری بیٹیوں، یہ جو مرد یا لڑکے آپ کے ساتھ مل کے یہ پوسٹرز لگا رہے ہیں نا، یہ آپ کو بیویوں کے طور پہ قبول نہیں کریں گے. اور اسلام کی بیسس ہے حضرت آدم اور حوا سے چلی تھی. ایک آدمی اور عورت کا رشتہ بہت محترم رشتہ ہے. یہ اس کے آگے اس کا مقصد ہے کہ آپ کی اولاد ہو اور آپ ایک دوسرے کے پیار میں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، رسپیکٹ میں. اف یو لو ایچ ادر، یہ لو کے بغیر یا رسپیکٹ کے بغیر رشتہ چل ہی نہیں چل سکتا. اسی لو اینڈ رسپیکٹ میں آپ اپنے ہسبینڈ کے ماں اور باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں. And if you want to go against the norms of Islam and society, because you are certainly answerable or accountable to the society, you're accountable to the Muslim women who still are living as good wives and to our constitution. اور اگر آپ نے ان کو نہیں ماننا تو please declare yourself as non-Muslims. ہمیں منافق لوگ نہیں چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین ہی سے سب سے بڑا دھوکہ ملتا رہا ہمیشہ. آج تک تاریخ میں دیکھ لیں، منافقین ہی پیٹھ پہ چرا گھونپتے رہے ہیں اور جو جھوٹ بولتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں.
یہ منافقین تو ہے ہی نہیں ہم میں سے. تو جو مسلمان عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے پردہ بھی نہیں کرنا, میں نے شادی بھی نہیں کرنی, میں نے شادی بھی اگر کرنی ہے تو میرا باپ مجھے نہ روکے, I want to be sexually active before the year of 18, please, you're not welcome for this. You are not at all welcome for this. یہ نہیں چلے گا. Yes, آپ لوگ ہمیں بھی ملائیں. I am ready to join you in Aurat March and let's walk out and ask for justice for Kashmiri women جن کا روز ریپ ہوتا ہے ہندو اور آدمیوں کے ہاتھوں سے. پلیز کبھی آپ کو ان عورتوں کا خیال نہیں آیا؟ آپ کو اپنی جسم کی پڑ گئی ہے جس کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, کچھ نہیں کہہ رہا کوئی بھی. آپ لوگ خود سے بے حیا لڑکیاں بن رہے ہو. پلیز پہلے باقی اس سے بڑے مسائل کو دیکھیں. اس سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ بیٹی جب پیدا ہو تو یہ اویئرنیس ہر جگہ کریٹ کی جائے کہ بیٹی اور بیٹا آلموسٹ برابر ہے. ٹھیک ہے, اب بھی جو لوگ بیٹی کا سن کے ابارشنز کروا دیتے ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ بیٹی کتنی بڑی رحمت ہے, ان کو اسلامک ویو پوائنٹ سے بتایا جائے. بیٹی کو ایجوکیشن دلوائیں. بیٹی کو کوئی نوکری سے نہیں روک رہا. اچھی بچیاں نوکریاں کریں, پائلٹس بنیں, ایون وہ K2 کو سر کریں. ہمارے لیے پرائڈ ہے ہماری بیٹیاں, ہمارے لیے حیادار بیٹیاں ہماری پرائڈ ہیں. دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں. اس طرح نہیں, اس طرح جس طرح سے ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا تھا. ہمارے ماں باپ نے ہمیں شرم و حیا کی ویلیوز دے کے بڑا کیا تھا, اور میرا خیال ہے کہ ہم نے ان کے سر خم نہیں ہونے دیے. ٹھیک ہے, تو اس سے آگے چل کے شادی جب ہوتی ہے, شادی بہت آسان نہیں ہے. میں مانتی ہوں لڑکیوں کے لیے ہی پرابلم ہے, بچہ پیدا کرنا آسان نہیں ہے, مگر یہ اللہ کا حکم ہے. قرآن پاک میں پڑھ لیں سب کچھ. پہلے میرا تو خیال ہے کہ دورہ قرآن شروع کیا جائے ہر ایک کلاس میں, ہر ایک کالج میں. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور ماں بننے کی خوبصورتی اور نعمت جو ہے ان سے پوچھیں جو نہیں بن سکتے ہیں. اوکے, نہیں چلتا اگر آپ کا نظام شادی کا, اور ڈیورس خدا نہ خواستہ ہو جاتی ہے, اور جو کچھ گندے مردوں کی زیادتیوں کی وجہ سے ہوتی ہے, ضرور ان کے خلاف آپ اسٹیپس لیں. اپنے نان نفقے کے کیسز کے لیے آواز اٹھائیں, اپنی ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ جو ہے وہ آواز اٹھائیں. ابھی تک تو ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ کوئی FIR درج ہی نہیں ہوتی. ابھی تک تو لاز اتنے بنے ہی نہیں ہیں. ابھی تک تو اسپیڈی لاز ہمیں بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. وومن امپاورمنٹ یا وومن پروٹیکشن اتھارٹی بن گئی ہے, بٹ میں نے غور کیا ہے, میں نے دیکھا ہے, آئی پرسنلی گو ٹو سچ پلیسز کہ کیا ہو رہا ہے, مجھے نہیں لگا کہ اس میں کچھ بھی ہو رہا ہے. اوکے, ابھی تک تو ہمارے کچھ مردوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک جگہ پہ بازار میں کھڑے ہیں یا ہوٹل میں کھڑے ہیں تو لیڈیز کو پہلے بیٹھنے دیا جائے, خود کھڑے ہو جائیں. یہ چیزیں اپنے بچوں میں, اپنے بیٹوں میں پازیٹیو چیزیں انوکیولیٹ کریں, اپنے بھائیوں میں. ٹھیک ہے, جس سے ہمارا ایک معاشرہ مہذب معاشرے کی طرف جاتا ہے. کیسز بھی ان کیسز میں جہاں مرد زیادتی کر رہا ہے, اپنی آواز ضرور اٹھائیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. مگر میرا خیال ہے اس دفعہ کے ویمن مارچ کو ہم اپنی کشمیری بہنوں کے نام کر دیں, اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ آواز اٹھائیں. چلے, میں آپ کے ساتھ ہوں. اینڈ آئی لو یو مائی ڈاٹرز, آئی لو یو آل, بٹ آئی وانٹ کہ آپ ہماری اسلامک ویلیوز کو لے کے آگے چلیں. اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی. کوئی پرابلم ہو, کچھ بھی ہو, آئی ایم دیئر. آئی ایم آلریڈی ورکنگ ایز اے میرج کاؤنسلر. آئی ایم آلریڈی گیونگ پری میرٹل کاؤنسلنگ. اینڈ جو بچیوں کو ایشوز ہوتے ہیں, میں سائیکو تھراپیز بھی کر رہی ہوں.